اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم نے سورہ ملک شروع کی تھی، 4 آیتیں۔ تو جسٹ ٹو ریویو دوز اگین، شروع سورہ ہم نے کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس آیت میں کوئی نیا ورڈ نہیں تھا۔ تو ایک چیز اس میں ہے کہ یہ تبارک ہے تو فعل ماضی ہے نا، تا بنا فیملے گئے، جی لیکن یہاں پہ ٹرانسلیشن اس کی ایز اے فعل ماضی نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی فعل ماضی افیکٹ بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تبارک کا استعمال ہوا یہاں پہ کہ بہت برکت والا ہے وہ، جس کے ہاتھ میں الملک، ساری بات بادشاہت ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، تو دنیا کی سینس میں اگر دیکھیں نا، تو اگر کسی کے ہاتھ میں ملک آ جائے تو وہ اتنے کرپٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی برکت ہے۔ تبارک اللہ، تو اس میں بھی گڈ ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر ملک ہے تو وہ بیڈ سٹف کریں گے، تو اس میں بھی برکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور سیکنڈ سینٹنس جو کہ کافی کامن ہے قرآن میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر چیز پر اچھی طرح قدرت رکھتا ہے۔ قدیر مین اس میں صفہ ہے، تو قدیر، حلیم، اس طرح سے ہے نا، تو اٹ بہت مینس کہ وہ خوب قدرت رکھتا ہے، اچھی طرح قدرت رکھتا ہے۔ سیکنڈ آیت الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ تو موت ہم مرنا میننگ ہوتی ہے، حیات زندگی، تو یہاں پہ موت پہلے ذکر آیا ہے، حیات بعد میں آیا ہے۔ تو اصل میں سیکوینس یہی ہے کہ موت پہلے تھی پھر حیات تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کا پہلے ان کی باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، بعد میں اس میں روح پھونکی تھی اور پھر وہ زندہ ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا شروع میں، وہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، وہ بھی امواتن سے شروع ہوتا ہے، پھر زندہ کیا، پھر مار دے گا، اور پھر اسی کی طرح واپس آنا۔ تو یہاں بھی موت پہلے ذکر آیا اس کا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کیونکہ مسلمان کے نزدیک موت کو زیادہ پریورٹی دینی ہوتی ہے اس نے، کہ بعد میں اس کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنے ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کو پریورٹی کم ہے، تو اسی لیے یہ موت پہلے آیا ہے اور حیات بعد میں۔ لی یبلوا، لی کی وجہ سے وہ یبلوا بن گیا ہے، لائٹ ہو گیا، زبر آ گئی، یبلو تھا تو یبلوا بن گیا، تاکہ وہ آزمائے تم سب کو، ایکم احسن عملا، کہ کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو جب یہ کمپیریٹیو استعمال ہوتا ہے نا، اس میں تفضیل، جیسے احسن ہے زیادہ اچھا، تو بعد میں جو ورڈ آتا ہے کبھی کبھی اگر وہ نصب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کس لحاظ سے، یعنی زیادہ اچھا کس لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ اور وَهُوَ العزیز الغفور، کہ وہی العزیز بھی ہے، المائٹی، کے ہر طرح کی طاقت ہے، پاور ہے اس کے پاس، اور الغفور بھی ہے۔ تو طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ، ہر طرح کا کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، الغفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، جس میں مبالغہ یوز ہوا ہے نا، غفور، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تھرڈ آیت تھی الذی خلق سبع سماوات طباقا، تو جس نے پیدا کیے 7 آسمان طباقا، اوپر نیچے، یعنی لیئرز میں ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کا خلل، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھو گے تمہیں لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ فرجی البصر، تو لوٹاؤ اپنی نظر، البصر ہل تری من فطور، کہ کیا تم کوئی ایسا فطور دیکھتے ہو آسمان میں، ایسا کوئی شگاف دیکھتے ہو آسمان کے اندر۔ تو یہاں سے آسمان کی بارے میں نا شروع ہوتی ہیں آیتیں، اس کے بعد بھی اس سے نیکسٹ آیت آج جو ہم پڑھیں گے وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہوگی، اسکائی کے ساتھ۔ سم ہاں جی، جی میرا ایک سوال تھا، یہ جو پچھلی آیت آپ نے دکھائی ہے بھی، یہ میں کل کی ریکارڈنگ میں سن رہی تھی، ہم ٹریول کر رہے تھے تو میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکی، تو ہاں میں نے جی، کلاس یہ ریکارڈنگ سنی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ خلق سبع سماوات، یہ وہ ہے، جر ہے۔ مضاف، مضاف علیہ کی طرح ہے نا، جی تو اس یہ لیے نصب نہیں ہے؟
नहीं, नसब सबा नसब है, लेकिन सबा समावातिन, क्योंकि ये सबा अलिफ लाम नहीं है ना, और इसमें लाइट भी है। नहीं तो सब ऑन होता है ना। तो जी अगर लाइट है तो किसी वजह से लाइट होता है ना, तो लाइट होने की वजह होती है कि वो मुदाफ है। तो हम इसको ट्रांसलेशन में हम का या ऑफ नहीं लगाते, लेकिन इंग्लिश जी में आप कह सकते हैं ना कि सेवन ऑफ द स्काईज। इंग्लिश जी में तो कह सकते हैं, उर्दू में तो हम कहते हैं जी। सात आसमान। हाँ जी, लेकिन है ये मुदाफ बनता है। क्योंकि अच्छा। क्वेश्चन ये ना कि लाइट क्यों है। तो जब हम्म, लाइट है तो उसकी चार रीजन ये होती हैं, और ये यहाँ पे ये मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक। इसीलिए ये समावातिन फिर जार हो गया। जी मतलब ये नसब नहीं जैसे अब अल्लाजी खलका, उसने पैदा किया, किस चीज को पैदा किया, तो वो हाँ फिर जी, वो सबा समावात को बता पैदा रहा है ना। किया। हाँ जी, ये फ्रेगमेंट है ना। तो ड्राइविंग सीट पे अच्छा सबा है ना, तो वो ये पूरा जो होगा ये नसब ही होगा। अच्छा। क्योंकि ड्राइविंग सीट सबा है ना, पहला वर्ड जी बताता है। अगर फ्रेगमेंट हो ना तो पहला वर्ड बताएगा कि ये क्या है। तो पहला ठीक अगर नसब है तो ये इसको पूरे को फिर हम नसब समझेंगे। ठीक। तो वो एक हम्म, वर्ड नहीं है ना, दो वर्ड्स हैं, तो इसलिए दो वर्ड्स हैं जी। पहले, हाँ जी, पहले को हमने देखना है कि वो क्या है। जो ड्राइविंग सीट पे है वही पूरी फ्रेगमेंट की वो उसका स्टेटस होगा। ठीक। सुम्मा इरजील बसर, दोबारा नजर लुटाओ, देखो दोबारा। कर्रा तईनी, दो दफा भी इसका मीनिंग आया है और बार बार भी आया है कि दोबारा देखो या बार बार देखो। यन कौलिब इलैकल बसर, तो वापस लौट आएगी। क्या लौटेगी वापस? अल बसर, ये रफा है ना। तो अल बसर, नजर वापस लौट आएगी इलैका, तुम्हारी तरफ। खासियन, जलील होके। एग्जॉस्टेड भी होता है इसका मतलब, जलील भी होता है। वहुवा हसीर, और वो बहुत ज्यादा थकी हो। जैसे हसरत भी इसी से आता है कि हसीरा, कि हसरत आपकी नजर हसीर हो जाएगी, कि उसको हसरत ही रहेगी कि कुछ नक्स फाइंड कर सकें। तो आज हम चौथी पांचवी आयत पढ़ेंगे, वो भी स्काई के बारे में ही। वाला कद, और यकीनन। जयन्ना, तो ये कौन सा है? हम्म, अल रैयना। जयन्ना, तो माजी है, मुजारे है, या इसम है? ये माजी है, हाँ, नहनु है। नाहनु है। तो हमने मुजयन जी किया ना, मुजयन करना ना, इसका मैंने उसको तजीन व आराइश करना है ना, खूबसूरत बनाना, मुजयन करना है। तो हमने मुजयन किया है। किसको मुजयन किया है? अस्समा दुनिया। दुनिया के तो हम इस आसमान पे। हाँ जी, तो हम इसकी ट्रांसलेशन हम यूजली क्या करते हैं? दुनिया का आसमान। लेकिन अगर देखें तो ये मुदाफ मुदाफले नहीं है, है ना, अलिफ लाम है शुरू में। तो अलिफ अलिफ लाम। लाम तो हम्म, मुदाफले मुदाफ नहीं हो सकता। नहीं होता तो फिर ये जी। फ्रेगमेंट क्या है? मौ- इसम मौसूफ। हाँ, मौसूफ सिफा आ जाएगा नहीं। हाँ जी, ये मौसूफ सिफा है। तो मौसूफ सिफा अस्समाउ दुनिया। तो दुनिया तो हम किसको कहते हैं? जमीन को कहते हैं ना, ये दुनिया है। लेकिन असल इसका वर्ड है दाल, नून और या। वाह, या तो दना इसको कहते हैं ना। दना का मतलब क्या होता है? सुम्मा करीब। दना फता दल्ला, करीब आना। जी करीब होता है ना। और जी। इसी तरह इससे इसमें तफजील बनता है अदना। हम्म अदना का मतलब भी क्या होता है? नीचे वाला। ठीक है ना। अदना को अगर हम इसको करें, इसका फेमिनिन बनाए ना, तो दुनिया बनता है इसका फेमिनिन। तो हम्म समा क्योंकि फेमिनिन इस्तेमाल होता है ना, तो दुनिया। तो अदना का मतलब है कि नीचे वाला। तो पीछे हमने पढ़ा था ना कि सात आसमान है लेयर्स में। तो अब अगर हम ऊपर से देखें तो सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है जो हमें नजर आती है? सबसे करीब हम्म जो है। सबसे हम्म करीब जो है हमारे। तो इसीलिए उसको समाज दुनिया कहते हैं कि वो हमारे लिए सबसे नजदीक है। तो हम उसको उर्दू ट्रांसलेशन में दुनिया का आसमान भी कहते हैं। लेकिन असल में क्या है कि सबसे निचला आसमान। सबसे हम्म निचला आसमान उसको मुजय्यन किया है। किसके साथ किया है? बी मुसाबी है। मसाबी है। तो चिराग। बा सात। मिसबाह। जी। मिसबाह का प्लूरल है ये, मसाबी। मिसबाह चराग को कहते हैं। तो ये इसमें आला था ना, इसमें आला हमने पढ़ा था मिसबाह, मीम की जी जेर के साथ आता है ना मिसबाह। जी। तो बी मिसबाहिन, बी मिसबाहिन, बी, बी मसाबी है, सॉरी, मसाबी है उसका प्लूरल है। बी मसाबी है। तो उसको हमने चराग, चराग मीन के स्टार्स और जो भी चीजें चमकती जी। हमें नजर आती। कुछ चीजें तो स्टार्स है ना, जो खुद उनकी रोशनी होती है। कुछ हमें नजर आते हैं चमकते हुए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों किस्म के।
اور مصابیحہ سے اس کو مزین کیا، وجعلناہا اور اور بنایا بنایا ہم نے بنایا اس ہم کو، نے اس کو ہاں جی اس کو. تو اب یہ ہا کون ہے، کس کو بنایا؟ آسمان آسمان کو نا لیکن اگر آگے پڑھے نا، آگے رجوم الشیاطی کہ کیا بنایا اس نے، ہم نے مارنے کی چیز. تو اب اچھا ستارے، ہاں یہ ستارے، تو پھر مصابیحہ ہوگا ہا، ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ یہ پلورل ہے نا، بروکن پلورل، تو اس لیے ہا استعمال ہوا ہے اس کے لیے. بھی مصابیحہ، تو وجعلناہا، اور ہم نے انہیں بنایا ہے، رجوم للشیاطین، مارنے کے لیے شیاطین کو. تو یہ جیسے سورہ جن میں اس کا زیادہ ڈیٹیل ہے نا، کہ جب وہ جن کہتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے لیکن اب ذرا پیرا زیادہ لگ گیا ہے، جب ہم سننے جاتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں وہ پڑھتے ہیں. پڑتا ہے آ کے. ہاں تو یہ یہاں پہ ہے کہ مارنے کی چیز ہے. شیاطین جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے سمجھ لے کا میزائلز ہیں جو فرشتے یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں شیاطین کے لیے. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، تیار کیا ہم اور نے ہم نے تیار کیا، ہم نے تیار کیا ہے. اعتدا، یہ اسلم فیملی ہے نا، اعتدا، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے ان لیے کے ان لیے کے لیے کیا تیار کیا ہے، عذاب عذاب السعیر. سعیر. تو یہ کون سی فریگمنٹ ہے؟ مضاف یہ مضاف 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 علیہ کا مضاف مطلب. تو عذاب السعیر تو کون سا عذاب ہے؟ بلیزنگ فائر کا، بھڑکتی ہوئی آگ کا، جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوتا ہے، شعلے شعلے ہوتے ہیں، بھڑک رہی ہوتی ہے، آواز بھی ہوتی ہے اس میں. تو عذاب السعیری، تو اسی لیے سعیری جر ہے کیونکہ یہ مضاف علیہ ہے، عذاب السعیر. ہاں. تو اس میں کوئی کوشچن ہو اس آیت میں؟ سیون اسکائز، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جتنی بھی کوئی بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ آئی ہے، جیسے جیمز ویب سب سے دور تک دیکھ سکتی ہے نا، تو ابھی بھی اس کو سٹارز ہی نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ایکسپلوریشن ہوئی ہے وہ ابھی پہلے آسمان تک ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سب سے نیچے آسمان کو ہم نے بھی مصابیحہ کیا ہے. باقیوں کا تو بتایا ہی نہیں نا کہ اس سے سیکنڈ میں کیا ہے یا تھرڈ میں کیا ہے. تو یہ سب سے نیچے والے کی یہ بتایا گیا ہے. تو ابھی تک ہم اسی کو ایکسپلور کر رہے ہیں، جتنی بھی ٹیلیسکوپ بڑی سے بڑی ہے، لیٹسٹ آئی، یعنی سبحان اللہ. اگلی آیت ہے 6 نمبر، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اور ان کے لیے جو جنہوں نے کفر کیا. کیا تو لی ہے اس میں شروع میں، وہ لی کیا ہے اس میں؟ کے لیے ہاں تو حرف آف جر ہے نا یہ، جر جی. چار للذین، تو ان کے لیے. کن کے لیے؟ کفرو، جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے. تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے، بی ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا. عذاب ہے جہنم کا. تو یہ بھی عذاب جہنم، تو یہ بھی مضاف علیہ ہے. مضاف تو مضاف جہنما مضاف کیوں ہے، علیہ. جہنمی نہیں ہے؟ جی کیونکہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے، اس میں زیر نہیں آتی، اس میں جی. جہنم کے ورڈ میں. تو اچھا ہاں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، تو جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. تو یہ جو با ہے نا، یہ عذاب میں، عذاب کے ساتھ نہیں ہے، یہ کہ عذاب نہیں ہے اس رب کے ساتھ، یہ ہے کہ کفر کیا جنہوں نے جن اپنے رب کے ساتھ، اپنے ہاں رب کے ساتھ. ہاں جی، تو یہ پہلے کے ساتھ رب ملتا کا ہے یہ. کفر کیا. ہاں جی، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، تو جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم. تو آپ سمجھیں کہ ادھر کوما ہے کہ جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر. تو عذاب جہنم ہے نا، تو یہ مبتدا ہے اس سینٹنس کا، عذاب جہنم، کہ عذاب ہے جہنم کا، وبئس المصیر. اور کیا ہے؟ کتنا برا برا ہے ٹھکانہ. ٹھکانہ. ٹھکان. سورا کہتے ہیں کہ پہنچنا، کسی جگہ پہ پہنچنا، یہ ورب ہے سورا. تو اس میں جب آپ اس میں ظرف پہ آتے ہیں تو کیا ظرف بنے گا اس کا؟ مسیر. بس مس کی 3 ظرف بنتے ہیں نا، کیا بنے گا؟ مسارو، مسیرو، مسارتن.
3 ہوں گے نا، مساد ایک زبر کے ساتھ ہوگا نا، تو زبر پہ ہوگا تو یا الف بن جائے گی پھر. تو اس کے لیے تو یہ جگہ ہے، اس میں ظرف استعمال ہوا ہے کہ کیا ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. تو بیسا کا ورڈ جو ہے یہ بھی اسی طرح جس طرح سے آپ کے یہ بنتا ہے نا فعل ماضی کی جو چارٹ بنتا ہے، یہ اسی طرح ہے. تو بے ست بھی آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بے ست بھی ہوگا جب فیمنن کے لیے آئے گا. ویسے بے سا المسیح تو زیادہ یہی یوز ہوتے ہیں، ہوا اور ہیا ورژنس. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی برا. تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسن. جی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا. تو بیسا بہت ہی برا ہوتا ہے، حسنا بہت ہی اچھا. اسی طرح بہت ہی خراب کے لیے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے سا. سا سا. اور اس کے اسی طرح سب کتنے اچھے کے لیے بھی ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے، وہ نعمہ. نعمہ. تو نعمہ حسنا اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بیسا اور سا برے کے لیے. تو فرق کیا ہوتا ہے کہ حسنا تو فعل ماضی کی طرح حسنا اور حسنت ہوگا، یا بیسا بیست ہوگا، لیکن نعمہ اور سا سیم ایک ہی رہتے ہیں. اور نعمہ رہتا ہے اور سا رہتا ہے، تو اس میں کوئی چینج نہیں آتی. مات بھائی وہ ساعت بھی تو ہو جاتا ہے نا، وساعت مسیرہ. اچھا، پھر وہ بیسا چینج نہیں ہوتا پھر. سوری، یہ نعمہ پھر بیسا کے ساتھ ہے، بیسا پھر بیسا ہی رہتا ہے. سا اور حسنا، ہاں سا اور حسنا. تو بیست نہیں ہوتا، بیسا ہی رہتا ہے. تو نعمہ اور بیسا چینج نہیں ہوتے، حسنا اور سا چینج ہوتے ہیں. جیسے ساتھ کے ورڈ آتا ہے، ہاں صحیح کہا. تو یہ اس طرح سے یہ بنتا ہے اس میں. تو نیکسٹ آیا، چلتے ہیں. تو اب کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ آسمان کا ذکر ہوا نا 3-4 آیتوں میں. اس کے بعد پھر عذاب السعیر اس سے شروع ہو گیا. اب جہنم کا شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیت بھی اسی طرح تھی نا، عذاب جہنم. اس سے پہلے بھی عذاب السعیر. تو آسمان سے کیا ہوا ہے، ٹرانزیشن ہو گئی ہے اب جہنم کی طرف. تو اب اگلی آیتیں جو آئیں گی نا، وہ جہنم کے بارے میں. اب آیت آتی ہے کہ اذا القو. اب کوئی کرے گا اس کی ٹرانسلیشن؟ جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں. اذا جب بھی اذا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ فیوچر. جب اور فیوچر میں. اذا جب القو ڈالا جائے گا. تو یہ یہ ہم ہے اور یہ پلورل ہے نا. ہاں جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، جب یہ تو یہ ڈالے جائیں کفرو جو گے، تھے جنہوں نے اگر کفر کیا تھا. ہاں جی، اگر ڈالے جائیں گے ہوگا تو پھر کون سا یہ فعل ہے؟ فیوچر. فیوچر ہو جائے گا نا، ڈالے جائیں نہیں، گے. فیوچر تو اذا کی وجہ سے ہے نا، وہ تو ہو گیا. اچھا جی. تو کون ڈالے گا؟ ڈوور آپ کو پتا ہے؟ اللہ تعالی. نہیں، یہاں نہیں پتا ہے ڈوور سینٹنس میں یہ تو وہ ہے، مجہول ہے. مجہول ہوگا نا. پھر او کی ساؤنڈ آئی نا شروع میں، تو یہ مجہول. اصل ورڈ کیا ہے یہ؟ القا. القا. القا کا مطلب ہے کہ اس نے ڈالا. تو یہ ڈالنا مین ہوتے ہے کہ یہ ایک تو تھرو کرنا ہوتا ہے نا، آپ پھینکتے ہیں دور کوئی چیز. تو ایک ہوتا ہے جسٹ ڈالنا، تھرو کرنا. جیسے ہم نے کوئی سٹون پھینکا، جیسے رمی کرتے ہیں، شیطان کو بھی مارتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں رمی کرنا نا، پھینکنا. جی. تو لیکن یہ ڈالنا ہوتا ہے. جیسے یہ تھرو نہیں کر رہے ہم دور. جیسے چائے میں آپ چینی ڈالتے ہیں یا دودھ ڈالتے ہیں آہستہ سے. تو اذا القو، تو یہ مجہول ہے. تو القا تھا، القا ہوا، القا ہما، القا القا یا ہم، القو تھا. لیکن اب القو بنے گا تو ہاں جی، تو یہ پیش ہے نا، تو یہ مجہول ہو گیا. تو اس میں ہمیں ڈوور کا نہیں پتا ہے. اس میں یہ پتا ہے کہ وہ ڈالے جائیں گے، ہم، کہ وہ لوگ ڈالے جائیں گے، جس کا پہلے پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ للذین کفروا، وہ والے. تو وہ ڈالے جائیں گے. فیہا
فیہا اس اس میں میں بئس اس المصیر میں تھا ہاں نا۔ ہاں جی، اس فی ہا ہے، فی ہا کیونکہ وہ آگ کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، تو یہ ہا فیمینن استعمال ہوتا ہے، فی ہا، تو جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے پھر کیا ہوگا، سمیع، وہ سنیں گے۔ ہاں جی، وہ سنیں گے، تو وہ انہوں نے سنا، اس کا ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے ہم کہیں گے وہ سنیں گے، تو اس میں ڈوور پتہ ہے، یہ یہ مجہول نہیں ہے، کافر سمیع، جو او اور آ کی، او اور ای کی ساؤنڈ نہیں ہے، آ اور ای کی ساؤنڈ، تو ہے۔ سمیع، تو وہ سنیں گے، لہا، اس کی نہ اس کی اس کی یا اسے، دونوں اس دونوں سے کر سکتے ہیں، ہاں جی، اس کی یا اسے، سمیعو لہا، تو وہ اسے سنیں گے، کیا سنیں گے، شہیقن، دھاڑنا اس چلانا کا دھاڑنا چلا، تو ایکچولی یہ شہیقن عرب یوز کرتے تھے گدے کی آواز کے لیے، جب گدے پہ بہت زیادہ وزن ڈال دیتے تھے نا وہ، تو وہ گدھا ایک دم سے شور مچاتا تھا، تو اس آواز کو قریش جو تھے یا عرب جو تھے نا وہ شہیقن کہتے تھے، کہ یہ شہیقن، تو اس طرح کی آواز ہوگی، تو یہ کیوں ورڈ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں، کیونکہ عرب ان چیزوں کو دیکھتے تھے نا، ان کو پتا تھا یہ سارے ورڈز کا، تو ہمارے لیے تو شاید یہ اجنبی چیزیں ہوں، امریکہ میں تو میرا خیال کسی نے گدے کی آواز بھی نہیں سنی ہوگی، پاکستان میں تو اکثر سنتے تھے ہم، ہوں تو یہاں تو نہیں ہے، نئے یہاں کے بچوں کو تو نہیں پتا نا کہ گدھا کیسے بولتا ہے، تو شہیقن، تو اس کا دھاڑنا اور چلانا، چلا آپ وہ سنیں گے، کون سنیں گے، وہ جن کو ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقن، اور وہیہ اور اور وہ وہ تفور، جوش تفور ہاں اصل میں اس کا ورڈ جو ہے نا، اس میں اس کو آپ جوش کھانا اور ابلنا، اس کی اگر ایک ورڈ میں ٹرانسلیشن کرنی ہے نا، تو وہ آپ کہیں گے جیسے ابلنا ہوتا ہے، یا ہم کسی چیز کو پکاتے ہیں تو اس میں سے سٹیم نکلتی ہے، جوش آ جاتا ہے نا، اس کو جوش آنا، لیکن اگر ہم اس کو اگر سچویشن کے حساب سے دیکھیں نا کہ کس لیے یہ ورڈ یوز کرتے تھے، ایکچولی یہ فور ورڈ ہے، فوراً کا کیا مطلب ہوتا ہے، اردو میں بھی فوراً ہوتا ہے نا، ہاں جلدی سے، جلدی جلدی سے، سے ہو جائے تو ایکچولی یہ دونوں چیزیں ہے کیا، یہ کیا اور کیا ظاہر کر رہی ہیں، یہ شہیقن اور تفور، کہ جہنم ہے اس کی صرف وائلڈ اینیمل کی طرح، جیسے کوئی شیر ہوتا ہے نا، کو اب وہ بھوکا شیر ہو اور اس کو آپ کھانا دے رہے ہو تو کیسے وہ جھپڑتا ہے اور آواز بھی نکال لے گا، دیٹس شہیقن، تو وہ اس طرح سے وہ جھپٹے گی کہ آواز بھی نکالے گی، شہیقن، اور وہیہ تفور، تفور ایکچولی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پانی جیسے کوئی گرم کر رہے ہو نا آپ، یا آئل بھی ہو، یا پانی بھی گرم کیا ہو چولہے پہ، آئل بھی ہو، وہ ابل رہا ہو، تو اس میں سے سٹیم آہستہ آہستہ نکلتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس میں کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے اور آواز بھی کھولتی آتی ہے دم اور سے زیادہ تیز سے ہاں سٹیم کھولتی نکلتی ہے۔ ہے نا، تو دیٹس تفور، کہ جب وہ ڈالے جائیں گے تو پھر اچانک سے اس میں سے پھر اس طرح سے بھی جوش جو کھائے گی تو اس میں سے وہ آواز بھی آئے گی اور سٹیم کی طرح بھی نکلے گا، واہیہ تفور، تو کوئی بھی پانی جب بھی گرم ہو تو اس میں جب کوئی ایکسٹرا چیز ڈالتے ہیں تو ایک دم سے بھاپ بھی اٹھتی ہے، باپ سے ہاں جی، تو اس طرح سے یہ جوش کھانا اور ابلنا ہے، سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں سب کو جہنم سے، تو یہ ڈسکرپشن بتائی گئی ہے نا کہ جہنم کی، اس سے پیچھے کی آیت میں ابھی ڈسکرپشن نہیں تھے نا، کیسے وہ سٹوری اللہ تعالیٰ بنا رہے ٹرانزیشنز کے ساتھ، کہ پہلے آسمان کی بات آئی کہ دیکھو تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتیں ہیں، کہ آپ دیکھتے ہیں، نظر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، آبزرویشنز کرو، اور پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ جو نہیں مانتا اس کے لیے سزا بھی ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، تو اس کے لیے یہ ڈسکرپشن بھی ہے کہ جہنم کی عذاب بھی ہے، پھر یہ آگے ڈیٹیل آ گئی کہ کن لوگوں کے لیے ہے، کفروا بربہم، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، اور وہ بہت بری جگہ ہے، تو یہاں تو صرف بیس المصیر بتایا نا کہ بہت بری جگہ ہے، لیکن آگے ڈسکرپشن ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو پھر وہ سنیں گے اس کا چنگاڑنا بھی، دھاڑنا جیسے وائلڈ اینیمل کی طرح، سے کوئی بھوکا جانور ہے، جنگلی جانور، اور اچانک اس کو فوڈ ملتا ہے اور وہ جھپڑتا ہے اس پہ، اور وہی تفور، اور اس میں سے وہ بھاپ کی طرح سے بھی ایک دم سے کچھ نکلتا ہے، آواز بھی آتی کھولتا ہے، ہے۔
कौन सा? नहीं, तफूर ही था, वर्ड ही तफूर था। ये तफूर इसम है, इसम वर्ड, ये फेल नहीं है। तफूर वाही या तफूर, ये ये है मुब्तदा ही है, और तफूर इस खबर, वाही या तफूर। ये वही फार है इसका, जो फारा, जैसे वो फारत तनूर आता है, वो हाँ जी, वही चीज है। उबल पड़ना, बिल्कुल। फारत तनूर, बिल्कुल। फारा, फारा नहीं, जो फारू तो नहीं होगा, वो जाहदा फैमिली तो नहीं है ना। फारा, ये देखना पड़ेगा डिक्शनरी में कि वो यफीरू होगा या यफूरू होगा या युफारू होगा, तीनों में से कोई भी हो सकता है। डिक्शनरी देख के पता चलेगा कि उसका मुजारे कैसे बनता है। हाँ जी, फारत तनूर भी इसी तरह है, कि वो भी उबल उबल पड़ा है, और फवारा भी इसी से निकलता है, फवारा। और हो सकता है तफूरू, लेकिन तफूरू है ना, तो ये फेल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें फेल माजी नहीं है। हाँ जी, इससे में लग रहा है वैसे। आई विल लुक इनटू इट। तो वाहिया तफूरू, के वो जोश खाएगी। अब ये डिस्क्रिप्शन अब आपको मिल गई, ठीक है ना। आगे अब ये क्लियर डिस्क्रिप्शन, आगे एक और डिस्क्रिप्शन, ये आया भी, डिस्क्रिप्शन भी है, और उसमें फिर आगे क्वेश्चनिंग भी हो रही। अब अब क्या है, तकादु तमय्यजु। तकादु का मतलब होता है कि कादा यकादु होता है, कादा यकादु। तो तकादु हिया वर्जन यूज हुआ है क्योंकि जहन्नुम की बात हो रही है ना, यकादु। और एक और कादा भी होता है, लेकिन वो यकीदु होता है। यकीदु क्या होता है? प्लान करना, ये प्लान करना होता है ना, यकीदु तरकीब, कैदुन, तरकीब कैदुन से आता करना। है ना ये। हाँ, तो ये चालें दो चलना। डिफरेंट है, डिफरेंट वर्ड। कादा यकादु का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट, कि करीब है, कि वो आगे जो भी फेल होगा कि ऑलमोस्ट वो होने लगा है। तो तमय्यजु, करीब है कि वो तमय्यजु। तमय्यजु का मतलब वैसे तो होता है कि जैसे तमीज करना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, कि दो चीजों में डिफरेंस करना, तमय्यजु कहते हैं ना, ये तमीज करना हम कहते हैं। तो यहाँ भी मतलब तो उसका ये है, लेकिन ये मुहावरा है, ये तीन लफ्ज जो है ना, तमय्यजु मिनल गैस। तो जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है ना, तो उसको अरब कहते थे तमय्यजु मिनल गैस, हो गया कि ये गुस्से की वजह से ये फट पड़ रहे, ये आप पे से बाहर हो गए। तो ये तमय्यजु मिनल गैस, तो ऑलमोस्ट है कि वो गुस्से से, गैस गुस्से को कहते हैं ना, गैज़ो गजब जैसे वर्ड, गैस, के वो गुस्से से जो है वो ऑलमोस्ट ये है कि वो फट ही जाए। तो करीब है कि वो फट जाए गुस्से से। तो ये यहाँ पे ये भी एक डिस्क्रिप्शन हो गई जहन्नुम। अब आगे दोबारा डिस्क्रिप्शन, अब क्या होता है, कुल्लमा। तो कुल्लमा एक वर्ड है, इसका मतलब है जब जब कभी, जब भी। कुल्लमा, जब भी। तो ये माँ अलग नहीं है और कुल भी अलग नहीं है, वैसे कुल और माँ अलग अलग लफ्ज होते हैं ना, लेकिन ये एक ही वर्ड है, कुल्लमा, जब भी उल किया, डाले जाएंगे। ये भी मजहूल है, तो ये भी उल की। मजेल। हाँ जी, तो असल में क्या वर्ड है, अलका, अलका। अलका है। तो ये उल की, फिर यहाँ पे जबर आ जाती है, उल किया, क्योंकि ई की साउंड आनी चाहिए ना दरमियान में, तो मजहूल में उल किया, जब भी डाला जाएगा। अब वो डाला जाएगा, इसका है ना कि वो डाला जाएगा, लेकिन ये वो रिप्लेस हो सकता है अगर इसका नाइबुल फाइल हो आगे। तो नाइबुल फाइल कौन है? नहीं है वहाँ, ये रफा, रफा इज फौज तो नहीं नाइबुल है। फाइल, फौज ही है, रफा, रफा इज नाइबुल फाइल। अच्छा, तो जमात। रफा, जब मजहूल के आगे रफा आता है ना, तो वो नाइबुल फाइल होता है, कि जो चीज के साथ वो काम होगा। तो उल की या फीहा फौज, जब एक बड़ी जमात, फौज कहते हैं ना, बड़ी जमात, आर्मी हम उर्दू में फौज आर्मी को भी कहते हैं, तो ये एक बड़ी जमात है। उल की या फीहा फौजुन, जब एक, कुल्लमा, जब भी एक बड़ी फौज उसमें डाली जाएगी। तो एक ग्रुप आता है, तो उसको, पूरे के पूरे ग्रुप को अब उसकी डिक्लेरेशन हो गई है कि ये जहन्नुम में जाना है इसने, तो उसमें जाएगा। तो जब वो जाता है, जो फौज जा रही है, तो जाहिर है वो गुजरेगी, तो वहां पे एक गार्ड्स हैं जो जहन्नुम के, जैसे पिछली सूरत में आता है ना, सूरत तहरीम है ना, इससे पहले
اس میں آتا ہے نا جہنم کے گارڈز بھی ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، تو وہ اصل میں گارڈز ہیں، تو خزانۃ نگران اس کے. تو فوجن جب بھی اس میں ایک جماعت ڈالی جائے گی بڑی، سألہم پوچھے گی ان کو. تو پوچھیں گے. کون پوچھیں گے؟ یہ رفع ہے. خزانہ. خزانۃ یہ نگران اس کے پوچھیں گے، ان سے، ہم ان سے، تو ان سے پوچھیں گے. ہاں کس کے نگران؟ جہنم کے نگران ہے نا. ہاں تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے. تو کیا پوچھیں گے وہ؟ علم علم یاتکم کیا نہیں، نذیر، یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے کیا تمہارے پاس نہیں کوئی آیا ڈرانے والا ڈرانے والا؟ کیا نہیں آیا تھا؟ آنا تمہارے یاتی، پاس یاتی ہوتا ہے آنا. کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کوئی وہ ڈرانے نہیں والا. آیا تھا، لیکن اب یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے. تو نذیر نہیں آیا تھا، کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا. تو یہ اب اس میں انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا تم لوگوں کے پاس. تو وارننگ دینے والے سے کیا مراد ہے ان کی؟ انبیاء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا کہ جو رسول اور انبیاء. رسول اور انبیاء. رسول اور کسی نے انبیاء. اور بتایا کیا نہیں ہو تھا کہ سکتا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم نہیں مانو گے. ہاں جی، اور کیا ہے؟ فرشتے بھی آئے تھے نذیر بن گئے. اور قرآن بھی تو ہے نا. قرآن یا اب آپ آج کل کے لوگوں سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے ہمارے پاس تو نہیں آیا تھا رسول، لیکن قرآن بھی نذیر، قرآن تو ہے. قرآن بھی نذیر ہے. تو یہ قرآن تو ابھی بھی موجود ہے نا. اور قرآن اس کا مطلب، ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسے نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہو کہ کیا ہونا ہے، یا اگر تم نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ کی بات تو کیا ہونا ہے تمہارے پاس؟ کہ پوری جہنم کی ڈسکرپشن جو پچھلی آیت نہیں گزری وہ پوری جہنم کی ڈسکرپشن تھی. تو اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ کیا ڈسکرپشن، پھر ہی آئیڈیا ہوگا. تو اس میں یہ سب لوگ شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں اس میں، مسلمان بھی شامل ہیں، کہ ہمارے پاس بھی نذیر موجود ہے، اس ٹائم بھی موجود ہے، جو کہ قرآن ہے. تو قرآن کو ہمیں سمجھنا، اسی لیے ہم سمجھ رہے ہیں نا، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں لکھا کیا ہوا، تاکہ ہمیں ساری ڈسکرپشنز پر پتہ چلیں. قرآن نے ڈسکرائب کیا ہوا نا جہنم کا، ساری چیزیں، کافی چیزیں ڈسکرائب کی ہوئی ہیں، جنت کی ڈسکرائب کی ہوئی ہیں، اور سارے امر اور نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن اگر اس کے لیے ہمیں پھر ایفرٹ کرنی چاہیے نا، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہے کیا، ڈائریکٹ ہمیں پتہ چلے، کسی کے بتانے سے نہیں، بلکہ جبکہ ہم جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تب بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے اس ٹائم، یا سن رہے ہوں تب بھی پتہ چل رہا کہ کیا کیا یہ کہا جا رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. تو نذیر قرآن بھی ہے، رسول بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، سب چیزیں اس میں شامل ہیں. پرانی وقتوں کے واقعات بھی، وہ بھی سارے تنبیہ ہیں کہ پرانے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. عاد، سمود، وہ ساری قومیں جو تھی پرانی، وہ بھی سب قرآن میں سٹوریز لکھی ہوئی ہیں ان کی بھی. تو سالہم خزنتھا الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے، کیا تمہارے پاس تنبیہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ تو یہ ان کا کوشچن ہوگا. اب نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آپ کے جواب کیا دیتے ہیں وہ، کہ وہ جو گروپ ہوگا وہ جواب کیا گیا، وہ قالو بلا کہیں گے نا کہ آئے تھے ہمارے پاس. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم آیا نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے. تو اس میں جو اس میں ان کیا آیا ہے، تو پچھلی آیت میں ان کو آیا تھا نا، تو ان کو جو ہے وہ اس میں وہ مجبور تھا، آپ نے بتایا، تو وہ اس میں جب وہ ہم کے لیے مجبور تھا، کیونکہ کافارو استعمال ہوا تھا نا، تو کافارو ہم تھا نا، تو کافارو جنہوں نے کفر کیا اس کے لیے عذاب ہے نا. تو یہ کفر کرنے والے، تو یہ ہم ہے، تو اس لیے الکو استعمال ہوا کہ جب وہ ڈالے جائیں گے. تو اس میں او اور ای کا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ واو کی وجہ سے اس پہ وہ پیش آ جاتی ہے نا، کیونکہ آپ کر نہیں سکتے. یہ جیسے ہے نا، میں نے لکھا تھا بھائی، ہوا ورژن ہے القا ریگولر جو ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو مجہول بنے گا یلکی، یہ اسلمہ فیملی ہے نا، اسلمہ یسلمو ہوتا ہے نا، تو زیر آئے گی، یلقی، ہاں یا آ گیا، یلکی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ تو مضارع ہو گیا. اب ہما ورژن کیا ہوگا؟ یلقیا، نہیں، ہما ماضی میں القا، القا، الکیا. اس میں کیونکہ الف ڈالنا ہوتا ہے نا اینڈ میں، تو ال کا یا بن جاتا ہے پھر یہ.
القیا، اچھا اچھا۔ تو یا کے اوپر زبر آتی ہے، القا یا الف آ جاتا ہے نا. ہوں، اور ہم کیا بنتا ہے پھر؟ القو القو، القاو القو. القو قو نہیں ہاں بنے گا. القو قو القو، قو القو نہیں القو ہوگا، صحیح کہہ رہے ہو. جب اگر ہوا میں آ کی ساؤنڈ ہو نا تو ہم میں او کی ساؤنڈ بنتی ہے. تو یہ ہم پڑھیں گے ابھی، اس میں یہ ہارڈ صرف میں آتا ہے القو. القو القو، لیکن جب اس کو یہ مضارع نہیں ہے، اگر مجہول کریں گے تو پھر کیا بنے گا؟ ال القیا، القو القیا کیجا. ہاں جی، ال ہاں کیجا بن جائے گا. پھر یا کے اوپر زبر آ جائے گی. ہاں۔ ہما کیا ہوگا پھر؟ ال کیا. القو، القیا، القیا ال کیا بن گیا. اور ہم کیا بنے گا پھر؟ ال القو، القو الکو بن جائے گا. تو اب ای کی ساؤنڈ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ واؤ ہے نا، تو ای یو تو نہیں کریں گے نا، کاف کے زیر نہیں لگا سکتے ہم. تو اسی لیے الکو بن جاتا ہے وہ ہم میں. الکو اور ہم میں الکو. تو یہاں پہ کیونکہ یہ ہم تھی نا، کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ان وہ جب ڈالے جائیں گے تو یہ ہم تھا، کفرو بھی ہم تھا، تو الکو استعمال ہوا ہے ہم کے لیے. لیکن یہاں پہ کیوں استعمال ہوا ہے ہوا ورژن؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ کیونکہ آؤٹ سائڈ نائب الفاعل استعمال کرنا تھا نا. جی، تو نائب فوج الفاعل کے لیے تو آپ کو ہوا گروپ یا ہے، ہیا ایک ورژن ہے، ہی چاہیے ہوتا ہے نا. تو فوج چاہے وہ بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن ایک آؤٹ گروپ ہے۔ سائڈ نائب الفاعل استعمال کرنے کے لیے ہمیں ہوا ہی استعمال کرنا تھا، تو اس لیے یہ ہوا ورژن استعمال ہوا ہے. تو اگر فوجن اگر فیمینن ہوتا تو پھر اول کی یت استعمال ہوتا ہے فیمینن ہیا ورژن. تو یہ آؤٹ سائڈ نائب الفاعل کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے اب ہوا ورژن استعمال ہوا. کوئی اور کوشچن؟ چلیں، جزاکم اللہ خیرن. چلیں اب بریک انجوائے کریں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ہم دوبارہ کلاس ہوگی. اس ویک میں نہیں ہوگی اب یہ تھینکس گیونگ بریک کے لیے. اور اس کے بعد منڈے سے انشاءاللہ ہم نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک، عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واہدنا وعافنا واعف عنا. اللہم انا نعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا. اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار إن عذاب ربك بالكفار ملحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. آمين. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.